ماسٹر اللہ بخش نے اپنی پوری زندگی علم کی روشنی پھیلانے میں صرف کر دی تھی، اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو انہیں فکر ہوئی کہ گزارا کیسے ہوگا۔ اگر گھر کا خرچ چلاؤں تو بچوں کو مفت تعلیم دینے کی پرانی آرزو ادھوری رہ جائے گی، جس سے بہت سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی۔ جو سکون انہیں پڑھانے میں ملتا تھا وہ کسی اور کام میں نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی ان کے ریٹائرمنٹ میں کچھ عرصہ باقی تھا، لہذا وہ دور اندیش آدمی کی طرح قبل از وقت منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ ان کی جوانی کا خواب تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مفت تعلیم عام کریں گے اور اپنے علاقے کو تعلیمی لحاظ سے مثالی بنا دیں گے۔ ان کو جو تنخواہ ملتی تھی اس رقم سے گھریلو اخراجات ہی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ نہ اپنا مکان تھا، نہ اسکول سے ان کی کوئی جمع پونجی تھی۔ 3 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی تھی۔ ماسٹر اللہ بخش کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ محکمے کو درخواست دے کر اپنی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر مراعات کا تقاضا کریں۔ یا محکمہ تعلیم ہی کوئی دوسری ملازمت مانگ لیں، مگر ان کی خودداری کو یہ سب کچھ گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برسوں سے قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارتے آئے تھے۔ ایک بار ماسٹر اللہ بخش نے تہجد کی نماز ادا کر لیے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ انہیں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ماسٹر اللہ بخش کافی دیر تک اپنی چارپائی پر بیٹھے یاد کر رہے تھے کہ خواب میں دیکھی جانے والی شخصیت کون ہے۔ یوں وہ دیر تک سوچ میں مبتلا رہے۔ چند روز بعد انہوں نے پھر
ایسا ہی خواب دیکھا جس میں کوئی انہیں کہیں جانے کی تاکید کر رہا تھا، مگر جاگنے کے بعد ماسٹر صاحب کچھ نہ سمجھ پائے۔ بہت غور کرنے کے بعد وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر چلے گئے اور ملنے کی درخواست کی۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے شخص نے پہلے تو انہیں ٹالنا چاہا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ماسٹر صاحب نے الیک سلیک کے بعد بہت ہمت کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا عنقریب میں ریٹائر ہونے والا ہوں۔ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 3 بیٹیوں کی شادی ہونا بھی باقی ہے۔ جناب، میں آپ جیسے بڑے لوگوں کو زحمت دینے کی کبھی کوشش نہ کرتا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کچھ ٹھہر کر ماسٹر صاحب دوبارہ بولے، مجھے ریٹائرمنٹ کی پریشانی نہیں ہے، بچوں کو تو زندگی بھر مجھے پڑھانا ہی ہے۔ اسکول میں پڑھاؤں یا گلی میں دری بچھا کر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس فکر یہ ہے کہ آمدنی کی جو ایک صورت ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ماسٹر اللہ بخش کی بات سن کر ڈپٹی کمشنر صاحب بہوچار ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ شخص بڑی سادگی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی صاحب نے پوچھا، میرے بارے میں ہی آپ کا دل یہ کیوں کہتا ہے کہ میں مسئلہ حل کر دوں گا؟ اس شہر میں اور بھی لوگ ہیں جو لوگوں کے بے شمار مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ ماسٹر اللہ بخش نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اتنا طویل فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس کبھی نہ آتا، مگر میرا دل بار بار آپ ہی سے ملاقات کا اشارہ دے رہا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ماسٹر اللہ بخش کی درخواست رکھ لی
اور انہیں 2 ہفتے بعد آنے کا کہہ دیا۔ ڈپٹی صاحب عجیب شش و پنج میں پڑ گئے۔ بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے ماسٹر اللہ بخش کے بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ماسٹر صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ وہ اپنے علاقے میں نہایت ایماندار اور بہت ہی شریف النفس مشہور تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد گھر گھر علم کے دیے جلانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ماسٹر اللہ بخش کو 2 مربع زمین الاٹ کر دی۔ چند ماہ بعد ڈپٹی صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ ماسٹر اللہ بخش بھی مصروف ہو گئے۔ ان کی پھر بھی ڈپٹی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک طویل مدت کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب کسی اور شہر میں اپنے نئے عہدے پر کام کر رہے تھے کہ ایک دن انہیں اپنے دفتری پتے پر رجسٹرڈ ڈاک سے ایک بڑا سا لفافہ موصول ہوا۔ سب سے اوپر ایک خط تھا۔ ڈپٹی صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، جناب عالی، میں نے آپ کی دی ہوئی زمین پر محنت کی، اللہ نے برکت دی، اپنی بیٹیوں کی شادی کا فرض بھی ادا کر دیا، اپنا مکان بھی بنوا لیا جس کے نیچے دکانیں بھی ہیں، بہت سے بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی درست طریقے سے چل رہے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر چکا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی عنایت کی ہوئی 2 مربع زمین کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اس خط کے ساتھ الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات ارسال کر رہا ہوں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ڈپٹی صاحب اس خط کو پڑھ کر حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھے۔